دنیا کے کئی ملکوں کی طرح پاکستان میں کرونا وبا کی وجہ سے گزشتہ 2 سالوں کے دوران تعلیمی اداروں کا نظام متاثر ہوا۔ ریگولر کلاسز کی جگہ آن لائن کلاسز ہونا شروع ہوئیں۔ ان کلاسز کو اٹینڈ کرنے کے لیے کمپیوٹرز اور اسمارٹ فونز کا استعمال بڑھا اور بچوں اور نوجوانوں کے ایسے ہاتھ میں آلات آئے جنہیں استعمال کرنے کا طریقہ ان کے والدین کو بھی ٹھیک سے معلوم نہیں تھا۔ ناقدین اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ان 2 بچیوں دعا زہرا اور نمرہ کاظمی کی مثال دیتے ہیں جو حالیہ دنوں میں اپنے گھروں سے مبینہ طور پر لاپتہ ہوئیں۔ سب سے پہلے تو دعا زہرا کیس سندھ ہائی کورٹ میں چلنے والے کیس کے بارے میں جانتے ہیں۔ سدرا ڈار اس وقت کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ سدرا، بتائیے اس کیس میں اب تک کیا سامنے آیا ہے؟ دعا زہرا یا اس کے والدین سے آپ کی بات ہوئی؟ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس میں؟ ابھی جو سب سے اہم پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ کل ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا دعا زہرا کو، اور میڈیکل ٹیسٹ کرانے کا حکم دیا گیا تھا 6 جون کو۔ ویسے تو ہائی کورٹ نے 10 تاریخ تک کی مہلت دی تھی کہ آپ لڑکی کو بازیاب کرا کے پیش کریں، لیکن چونکہ وہ بازیاب ہو گئیں تو انہیں 6 تاریخ کو پیش کیا گیا، اور اب ان کا چونکہ میڈیکل ٹیسٹ ہونا ہے اور وہ اس وقت دارالامان میں ہیں، تو جب وہ کل پیش ہوں گی اس میڈیکل ٹیسٹ کے بعد تو آگے فردر پروسیڈنگ شروع ہوں گی۔ لیکن اہم بات یہ بھی ہے کہ ان کے والد سے ہماری بات ہوئی مہدی کاظمی صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں اس عدالت میں جو ہے لڑکی کے اغوا کا مقدمہ درج تھا، جس کی وجہ سے یہاں پر جو پروسیڈنگ ہو رہی ہیں، لیکن جو سب سے اہم کیس لگا ہوا ہے وہ ضلع شرقی کی عدالت میں لگا ہوا ہے، جہاں پر یہ کیس اس وقت پروسیڈنگ جاری ہے اور وہاں پر ابھی فردر کارروائی ہوگی۔ لیکن والدین خاصے پر امید ہیں، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ڈاکومنٹس موجود ہیں وہ اتنے سالڈ ہیں کہ اس کی بنا پر دعا زہرا تک واپس آ جائیں گی اور یہ کیسز جو چل رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ مہدی کاظمی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب جو اگلا مرحلہ ہے جس کی وہ تیاری کر رہے ہیں وہ نکاح نامہ ہے، جو سامنے آیا تھا مبینہ طور پہ، جس کے بارے میں پہلے جو پروسیڈنگز ہوئی تھی ان میں یہ آیا تھا کہ یہ بوکس نکاح نامہ ہے، تو وہ اس کے حوالے سے بھی آگے اپنے وکیلوں کو اور ٹیم کو پیش کریں گے جو اس کے اوپر آگے کیس کو لے کر چلیں گے۔ بہت شکریہ سدرا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اس کیس کے حوالے سے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ معاملہ صرف کم عمری کا یا کم عمری کی شادی کا نہیں ہے، پاکستان کے مختلف صوبوں میں اس سے متعلق قوانین کے مختلف ہونے اور ان کے نفاذ کا بھی ہے۔ اس کے علاوہ بدلتی ہوئی معاشرتی اقدار اور والدین کے بچوں پر کنٹرول کا بھی اس میں ایک کردار ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی سے موجود ہیں صدف خان، ان سے جانتے ہیں۔ صدف، حالیہ دنوں میں ایسے واقعات میں اضافہ ہوتا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ کیا اس نوعیت کے واقعات جو ہیں وہ اس سے پہلے زیادہ رپورٹ نہیں ہو رہے تھے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس نوعیت کے واقعات اب بڑھ بھی اس لیے گئے ہیں کہ آپ نے خود ہی تذکرہ کیا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال اب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہم اپنے آس پاس اپنے گھروں میں بھی دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ والدین بجائے اس کے کہ بچوں کو بتائیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کرنا ہے، خود سیکھیں سمجھیں، وہ بچوں کے اوپر ہی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہ بچے ان کو الٹا ٹیکنالوجی کا استعمال سکھائیں۔ اب ظاہر ہے جب آپ انٹرنیٹ سے جڑتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ایسی دنیا کھل جاتی ہے جو ایز ایڈلٹس بھی بڑوں کو اس کے اندر سچائی، اچھائی، برائی، ہر چیز کا فیصلہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے، اور بچے جن کا ابھی ذہن پختہ نہیں ہے، جن کے پاس لائف ایکسپیرینسز نہیں ہیں، جب ان کا انٹرفیس انٹرنیٹ سے ہوتا ہے وداؤٹ اینی پیرنٹل گائیڈنس، اور ان کے والدین کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ کس پلیٹ فارم کے اوپر، کس گیمنگ پلیٹ فارم پہ، کس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بچوں کو کس طرح کے انفلوئنسز ملیں گے، کس طرح کے خطرے مل سکتے ہیں، تو وہ ولنریبلٹی ان کی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بچوں کو کچھ سمجھانے اور سکھانے کے بجائے انہیں خاموش کرانے کا رواج آتا ہے، اور بچے اپنے والدین سے مسائل ڈسکس کرنے کے بجائے ان سے ڈرتے جاتے ہیں۔ لیکن یہ صدف ایک چیز اس میں ایڈ کرتے چلیں، بیکاز یہ ڈیبیٹ شاید کسی اور طرف ہم لے جائیں گے، لیکن ایک چیز جو میں کیٹیگوریکلی فوکس کرنا چاہ رہا تھا، جس طرح آپ نے کہا کہ پیرنٹل گائیڈ نہیں ہے، اور اس میں بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ آپ نے جو ریز کیا کہ بچے جو ہیں والدین انفیکٹ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ جب والدین ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو پیرنٹل گائیڈ اگر وہ امپوز کر بھی دیتے ہیں اور اس کو بھی چیٹ کوڈز ہیں، اس کو چیٹ کیا جا سکتا ہے، کون سے ٹولز ایسے اویلیبل ہیں والدین کے پاس، خاص طور پہ جب والدین کا نالج اس میں کافی لمیٹڈ ہے، کہ بچے انٹرنیٹ یا موبائل فون پہ جو بھی دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ آن لائن کلاسز ہیں یا موبائل فون کلاسز ہیں یا کچھ اور ہے، اس پہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکیں؟ کوئی ٹولز ہیں ایسے اویلیبل؟
بالکل دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کے جو موبائل یا جو بھی آپ ڈیوائس یوز کرتے ہیں اس پہ پاسورڈ اور ٹائم لمٹس لگائی جا سکتی ہیں. اگر والدین بہت زیادہ نہیں بھی سمجھتے تو پاسورڈ لگانا، پاس کوڈس لگانا، ٹائم لمٹس لگانا کہ وہ ٹائم پورا ہوتے ہی موبائل بند ہو جائے، بچے کے پاس سے ایکسیس لے لی جائے، یہ ساری چیزیں بآسانی کی جا سکتی ہیں. اسی طرح جو ہم پلیٹ فارمز یوز کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ان کے اوپر بھی ایج لمٹس بھی موجود ہیں اور پیرنٹس کے لیے ان کو کنٹرول کرنے کے کچھ طریقہ کار بھی موجود ہیں. فار ایگزامپل یوٹیوب ایک بہت میجر ٹول ہے جو بچے استعمال کرتے ہیں، لیکن یوٹیوب کڈس کے اوپر اگر آپ اپنا پلیٹ فارم بنا دیں تو اس پورے مواد کی نوعیت کم ہو جاتی ہے، ان کی مقدار کم ہو جاتی ہے جن تک بچے ایکسیس کر سکیں. اسی طرح آئی تھنک نان ٹیکنیکل سولوشنز، یعنی اگر بچے کے اوپر یہ رول ہو گھر کے اندر کہ وہ دروازہ بند کر کے ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرے گا، یا جہاں لاؤنج میں، ڈرائنگ روم میں جہاں سب لوگ بیٹھے ہیں تو ماں باپ نظر بھی رکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کیا کرنا ہے. اور فائنلی جب آپ کا موبائل فون ہے، ایک آپ بچوں اسپیشلی ایک عمر سے کم کے جو بچے ہیں، جیسے دعا زہرا والا آپ نے کیس کا تذکرہ کیا، جو ٹین ایجرز ہیں وہ موبائل پر کیا کر رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیا کر رہے ہیں، ان کا ایکسیس، ان تک رسائی کم از کم والدین کے پاس ہونی چاہیے. بچوں کو بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے والدین کے پاس ایکسیس ہے. اور فائنلی صدف ایک چیز بالکل لاسٹ پہ اگر مجھے آپ بتاتی چلیں، جس طرح سے آپ نے والدین کی رسپانسبلٹیز کی تو ہم نے بات کر لی، لیکن انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کمپنیز بھی تو ہیں، پی ٹی سی ایل ہے یا نیا ٹیل ہے یا اس طرح کے اور جو کمپنیز ہیں، ان کے تھرو بھی کوئی ایسی ریگولیشنز یا کوئی ایسے رولز یا کوئی ایسی ٹیکٹکس یوز کیے جا سکتے ہیں کہ جس میں بیسڈ آن جو ڈیوائس یوز کر رہا ہے اس کے اکارڈنگلی کانٹینٹ اس کے پاس جائے؟ اچھا، یہ اس طرح کی ٹیکنالوجی ابھی کم از کم پاکستان میں یہ اویلیبل نہیں ہے کہ ہم سروس پرووائڈر کے لیول کے اوپر کوئی اس طرح وہ لگا سکے، پابندیاں لگا سکے. اس کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے فیملیز میں عموماً ایک ہی شیئر ڈیوائس ہوتی ہے اور ایک ہی براڈ بینڈ کنیکشن ہوگا جس کو تمام لوگ استعمال کر رہے ہوں گے. لیکن اگر جو سروس پرووائڈرز ہیں وہ نہ بھی کریں تو ایک ہی لیپ ٹاپ کے اوپر، موبائل کے اوپر ملٹیپل اکاؤنٹ ضرور بنائے جا سکتے ہیں. سو آپ اپنے بچے کا جو اکاؤنٹ بنائیں اس کے اوپر کون سی چیزیں ڈاؤن لوڈڈ ہیں، کون سے اکاؤنٹس اس کے اندر موجود ہیں، اس کے اوپر کون سا ڈیٹا شیئر کیا جا سکتا ہے، کیا نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ساری چیزیں بچوں کی رسپانسبلٹی ڈیوائس شاید والدین کی طرف زیادہ بنے گی اس کیس میں. بہت شکریہ صدف، آپ اس حوالے سے ہم سے بات کر رہی تھیں.